زمین میری تم کاش کرو، نفع آدھا میرا آدھا تیرا، یا زمین میری تم کاش کرو، میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو، اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے، لیکن یہ مسئلے میں بہت وہ ہے زمین کا سود۔ زمین میری ہے تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ میں کتاب شائع کر چکا ہوں اتنی موٹی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام، حرام مطلق۔ امام مالک کے نزدیک حرام مطلق، امام شافعی کے نزدیک کھلے کھیت میں حرام مطلق، باغ کے تابع زمین میں ہو سکتی ہے مساقات کے تحت۔ ہاں، امام احمد ابن حنبل نے جواز کا فتویٰ دیا، اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے جواز کا فتویٰ دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے رحمہم اللہ۔ لیکن جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ تو ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے، وہ فقہ یوسفی تو نہیں ہے، قاضی ابو یوسف کی فقہ تو نہیں ہے، فقہ حنفی۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزاربت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں نوٹ کیجئے، مزاربت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وہ جو کیپٹل ہے وہ فکسڈ ہے۔ جیسے میں نے فرق بتایا مکان کے کرائے کا، وہاں کیپٹل فکسڈ ہے، فلوئڈ کیپٹل دیں گے کسی کو وہ بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے۔ مکان جو آپ نے کسی کو دیا وہ کیا دے گا؟ اس میں سے ایک مہینہ رہے گا، بس اس کا کرایہ لے لیجئے۔ زمین پر جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پورے سال یا 6 مہینے لگائے گا، اگر فصل تباہ ہو گئی، زمین کا کیا بگڑا؟ زمین تو پھر اگلی فصل کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بیڑا غرق کس کا ہوا؟ مزارع کا۔ ٹھیکہ دے دیا، فصل خراب ہو گئی، اولے پڑ گئے، کچھ اور ہو گیا، کس کا نقصان ہوا؟ فکس کیپٹل زمین تو موجود ہے جو کہ تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں، سارا جو نقصان ہوا، تباہی آئی، وہ محنت کار پہ آئی، لہذا مزاربت یہاں ممکن ہی نہیں۔ شراکت ہو سکتی ہے، 10 آدمی اپنی زمینیں جمع کر لیں اور مل جل کر کوآپریٹو بنا لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ زرعی آلات بھی خرید سکے اور کام کر سکے، ٹھیک ہے، مل کر بانٹ لیجیے۔ شراکت ہو سکتی ہے، مزاربت کے پیرلل زمین میں ممکن نہیں ہے۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ بہرحال موجودہ نظام میں سے جو کیپٹلسٹک نظام ہے، میری چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں پڑھ لیجئے یہ چیزیں تفصیل سے، اسلام کا معاشی نظام۔ اس وقت تو میں خلافت کی بات کر رہا ہوں۔ زمین میری تم کاش کرو، نفع آدھا میرا آدھا تیرا، یا زمین میری تم کاش کرو، میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو، اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے، لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے، حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے، انہوں نے اس کو سود کہا ہے، سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی زمین آپ کی، آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو، تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل
نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارعات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی اور کسان کو یہ کہا کہ بھئی تو محنت کر, جو پیداوار ہوگی اتنے پرسنٹ میری اتنے پرسنٹ تیری. اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ زمیندار تو بیٹھ کے کھا رہا ہے. بیٹھ کے نہیں کھا رہا, اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے. کسی کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, کسی کی محنت ہوتی ہے. جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے, جو پیسے والا آدمی بیٹھ کے کھاتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر پیسے والے نے بھی بیٹھے بغیر کھانا تھا تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدمی پیسہ کماتا ہے. دیکھو ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا, دکانیں بنائی, اب کہیں گے یار ہم نے بڑی محنت کر لی, اب ہم دکانیں کرائے پہ دے کے بیٹھ کے کھائیں گے. تو یہاں بھی اشکال ہوگا, یار تم دکان دے دی, اگلا دکان سے بزنس کر رہا ہے, محنت وہ کر رہا ہے, شٹر وہ بند کر رہا ہے, تالا وہ ڈال رہا ہے, ساری چیزوں کی حفاظت وہ کر رہا ہے, تم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو. تو اس کو سود کہا جا سکتا ہے؟ تو جیسے دکان رینٹ پہ دے کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو ایسے ہی زمین بھی رینٹ پہ دے کے بیٹھ کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک چیز ناجائز ہے اس میں جو حدیث میں ممانعت ہے, وہ یہ ہے کہ جب زمیندار زمین کسان کو دے گا تو, اور کسان کو یہ کہا کہ پوری زمین پہ تم نے ٹماٹر اگانے مثلاً, تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ والے ٹکڑے سے جو پیداوار ہوگی یہ تمہاری ہوگی, باقی ساری کس کی ہوگی؟ میری. کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس ٹکڑے میں پیداوار ہی نہ ہو, یا اس میں کم ہو, یا اس میں بہت زیادہ ہو جائے. تو جتنی زمین دی ہے اس پوری میں شرکت کرنی پڑے گی بھائی. ٹوٹل جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنے پرسنٹ میرا, اتنے پرسنٹ تمہارا, تاکہ پیداوار کم ہو تو دونوں کے پروفٹ میں کمی ہو, پیداوار زیادہ ہو تو دونوں کے پروفٹ میں اضافہ ہو. سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ اضافہ سارا خود, اور اس کو اسپیسیفک ایک چیز پکڑا دی. نا 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 نا, یہ اس مزدور پہ ظلم ہے بھائی. اگر پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہو جائے گا, پیداوار کم ہوگی تو اس کا حصہ اگر کم ہوگا تو تمہارا حصہ بھی کم ہو جائے گا. جیسے مشارکت اور مضاربت میں ہوتا ہے, آپ نے پیسہ لگایا تو نفع نقصان پہ ہوتا ہے بھائی. پروفٹ بڑھے گا تو اس کا بھی مارجن آف پروفٹ بڑھ جائے گا, پرسنٹیج کے حساب سے یہی فائدہ ہوتا ہے. تو زمین مزارعات پہ دینا بھی جائز ہے, یعنی کہ ایک کی زمین ہو اور دوسرے کی محنت ہو, اور پیداوار کو وہ لوگ پرسنٹیج کے حساب سے شرکت کر لیں. اور کرائے پہ دینا بھی شرعاً جائز ہے کہ آپ نے زمین دے دی, بھائی مجھے کرایہ چاہیے اس کا, جیسے مکان کرائے پہ دیتے ہو آپ,